بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغان حکومت انکار کر رہی ہے اور مذمت کر رہی ہے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا، اور امریکن صدر اصرار کر رہے ہیں کہ ہر حال میں ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے۔ امریکہ کو بگرام ایئر بیس کیوں چاہیے اور طالبان امریکہ کے حوالے کریں گے یا نہیں کریں گے، اس حوالے سے تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ بگرام ایئر بیس کے حوالے سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس کا بانی کون ہے۔ اصل میں اس کو رشین نے بنایا تھا اور پھر اس کے بعد امریکہ آیا، پھر امریکہ نے یہاں پر ترقیاتی کام کیے اور دیگر تعمیرات کی، اور یوں امریکہ کے قبضے کے اندر عرصہ دراز تک یہ بگرام ایئر بیس رہا۔ بگرام ایئر بیس تقریباً 300 ایکڑ پر محیط ہے اور 2 رن وے ہیں اس میں، جہاں پر امریکہ کے جو گلیکسی طیارے ہیں وہ لینڈ کر سکتے ہیں، اور دنیا کے جو بڑے ایئر بیسز ہیں ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ امریکہ جب یہاں سے انخلا ہوا تو کافی اسلحہ اپنا چھوڑ کر گیا، ملینز ڈالر کا اسلحہ تھا جو امریکہ یہاں پر چھوڑ کے گیا۔ اس کے اندر جہاز بھی تھے، اس کے اندر امریکن فوجیوں کی گاڑیاں بھی تھی اور ان کی وردیاں، دیگر ساز و سامان تھا۔ تو امریکہ جب یہاں سے نکلا افغانستان سے شکست کھا کر، بیل دور کے بعد امریکہ جب یہاں سے گیا ہے تو بہت سی باقیات یہاں پر چھوڑ کر گیا، اور افغانستان کی یہ سرزمین تھی، افغانستان کا علاقہ، افغانستان کا خطہ۔ افغان حکومت نے امریکن فوجیوں کے انخلا کے بعد بگرام ایئر بیس کا کنٹرول سنبھالا اور وہاں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری اپنے کنٹرول کے اندر لیں، اور افغان حکومت اس وقت ایک اچھی معیشت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کی معاشی پالیسیاں بڑی واضح ہیں اور غربت جو ہے وہ دن بدن وہاں سے ختم ہو رہی ہے۔ معاشی طور پر ان کی کرنسی، یہ بات ہمارے لیے انتہائی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان اس قدر پاور، صلاحیت اور قوت میں ہونے کے باوجود بھی کرنسی کے حوالے سے افغانستان سے پیچھے ہے۔ افغانستان کی حکومت جیسے ہی آئی ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور اپنے معاشی سسٹم کو انہوں نے سنبھالا ہے اور اپنی معیشت پر انحصار کیا ہے، دوسرے ممالک سے قرضوں پر انہوں نے انحصار نہیں کیا۔ اچھی انہوں نے اکنامک پالیسی جو ہے وہ قائم کی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ امریکن صدر کے بیان کے بعد بڑی سختی کے ساتھ مذمت بھی کی ہے اور تردید بھی کی ہے افغان حکومت نے کہ کسی بھی صورت ہم 1 انچ جو ہے زمین وہ امریکہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم 20 سال تک لڑتے رہے ہیں، 20 سال ہم نے مقابلہ کیا ہے، ہم مزید 20 سال تو اور لڑ لیں گے، لیکن اپنے وطن کا 1 انچ حصہ بھی ہم کسی دوسرے ملک کو نہیں دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکن صدر اس کا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ امریکہ کی عادت ہے کہ جس خطے میں امن ہوتا ہے یہ وہاں پر امن کو خراب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بھونڈی حرکت جو ہے وہ وہاں پر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں کا امن خراب ہوتا ہے۔ شاید دراز تک امریکہ کی توجہ ایشیا کی طرف رہی تو افغانستان کی ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، پاکستان کے اندر، پھر دہشت گردی، پھر ایران کے اندر، اور پھر یہ ساری صورتحال جب تک امریکہ یہاں رہا اس خطے کے اندر امن قائم نہیں ہوا۔ جیسے ہی امریکہ یہاں سے گیا کافی حد تک دہشت گردی کو کنٹرول کیا گیا، پھر یہاں سے امریکہ جاتا ہے اور اس کے جانے کے فوراً بعد ہی میڈل ایسٹ کے اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پر فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوتی ہے، اور اس جنگ کو بھی ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے۔ جہاں امریکہ اپنے قدم جماتا ہے اور جس خطے کے اندر یہ پہنچتا ہے اس خطے کے اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ امریکہ کی ایک تاریخ رہی ہے۔ ایشیا کے اندر بگرام ایئر بیس کے اوپر امریکہ کا کنٹرول تھا۔ امریکہ اس کو اب دوبارہ کیوں حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ چائنا یہاں سے قریب ہے۔ براہ راست امریکہ نہ تو سمندری راستے سے یہاں پہنچ سکتا ہے نہ ہی فضائی راستے سے پہنچ سکتا ہے۔ افغانستان میں پہنچنے کے لیے امریکہ کو کئی ممالک کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ افغانستان جا سکتا ہے تو پاکستان کے راستے سے جا سکتا ہے، یا اسی طرح بھارت کے راستے سے جا سکتا ہے۔ تو امریکہ براہ راست یہاں نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر وہ یہاں پہنچتا ہے اور بگرام ایئر بیس کا کنٹرول سنبھالتا ہے تو پھر ایشیا کا جو خطہ ہے جو اس کے اندر امن قائم ہے، یہ امن کی فضا قائم ہوگی، امن کی فضا خراب ہوگی۔ اور ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم بگرام ایئر بیس کو اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ چائنا کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں، جہاں چائنیز جو ہیں وہ اپنے ایٹمی تجربات کرتے ہیں، وہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور 1 گھنٹے کی مسافت ہے۔ یہاں پر جب قبضہ ہوگا تو پھر چائنا کے ساتھ بھی امریکہ کی چھیڑخانی جاری و ساری رہے گی۔ یہ وجہ ہے کہ چائنا نے بھی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بگرام ایئر بیس کسی صورت امریکہ کے حوالے نہیں ہونا چاہیے۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے
کہ یہ ایک اڈا ان کو مل جائے گا، ایک ٹھکانہ ان کو مل جائے گا ایشیا کے اندر اپنے قدم جمانے کا۔ جیسے ہی قدم جمیں گے تو وہ جہاں مڈل ایسٹ کو اپنے کنٹرول کے اندر کرنا چاہتا ہے، وہاں پر ایشیا کو بھی اپنے کنٹرول۔ تو بڑا جرأت مندانہ اقدام کیا ہے افغان حکومت نے، اور بڑا جرأت مندانہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی بگرام ایئر بیس امریکہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور خود امریکن صدر کو ہی شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ جناب جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی پتلونیں آپ سے نہیں سنبھالی جا رہی تھی، آپ کے فوجی ہتھیار چھوڑ رہے تھے، آپ کے فوجی پاگل ہو رہے تھے، اور وہ بیانات دے رہے تھے کہ ہم یہاں پر تنگ آ چکے ہیں، ہم یہاں اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنی سرزمین کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور کس طرح بے عزتی کے ساتھ اور کس طرح رسوائی اور ذلت کے ساتھ آپ کو افغانستان سے نکلنا پڑا، اور پھر آپ دوبارہ وہاں پر آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ خطے کے امن کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ یہاں پر نہ آئے۔ اور مڈل ایسٹ میں بھی جو امریکہ نے ایئر بیسز اپنے قائم کیے ہوئے ہیں، عراق کے اندر، شام کے اندر، دیگر ممالک کے اندر، وہ ایئر بیسز اگر ختم ہو جاتی ہیں تو یقیناً وہاں پر بھی امن آ جائے گا۔ اب امریکہ نے اسی طرح عرب ریاستوں کو اگر ہم دیکھیں تو قطر میں ایک بہت بڑا ایئر بیس دوحہ کے اندر امریکہ کا موجود ہے، اور جو پچھلے دنوں حملہ ہوا قطر پہ، اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا، تو سیکورٹی تو ساری امریکہ کے پاس تھی، تو وہاں پر بھی امن خراب ہوا۔ تو جہاں جہاں ان کے قدم لگتے ہیں وہاں وہاں پر امن خراب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے تعلقات بھی رشیا کے ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ ادھر چائنا اور پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اکنامیکل اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے۔ ادھر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہا ہے، ہماری آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں امریکہ کو ہضم نہیں ہو پا رہی، کیونکہ ایشیا اگر چائنا اور رشیا کے ساتھ جاتا ہے تو امریکہ کو معاشی طور پر اس کے بڑے نقصانات ہوں گے، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے معاہدات ہوتے ہیں، بڑی بڑی ٹریڈنگ کمپنیاں ہیں جو امریکہ میں دیگر ممالک کے اندر کام کر رہی ہیں، اس سے بھی ان کو دھچکا لگے گا۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم یہاں پر اپنا کنٹرول سنبھالیں، اور دیگر ممالک کو چاہیے، بالخصوص مسلم ممالک کو، کہ کسی بھی صورت امریکہ کے فیصلے کی تائید نہ کریں، بلکہ اس کی پرزور طریقے سے مذمت کریں، اور بالخصوص ہمیں اپنے ہوائی اڈے امریکہ کے حوالے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک سرزمین جو جہاد کے ذریعے حاصل کی گئی ہے، اور ان کی اپنی ہی سرزمین تھی جسے قبضہ کروایا گیا ہے، کوئی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اس سرزمین کو دوبارہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے اور ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے، اور ہمارے بالخصوص وہ لوگ جو دین سے وابستہ لوگوں کے لیے دہشت گردی کے الفاظات، القابات استعمال کرتے ہیں، وہ سمجھیں کہ امریکہ جس جس خطے کے اندر گیا ہے، بڑی کلیئرلی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ تاریخ کو، ہسٹری کو پڑھیں، ان کے سامنے آئے گا کہ جہاں جہاں امریکہ گیا ہے وہاں وہاں تباہی و بربادی پھری ہے۔ عراق کو آپ دیکھ لیں، عراق میں امریکہ گیا، وہاں ایئر بیسز قائم کیے، وہاں پر کیا ہوا، شام کے اندر کیا ہوا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے، اور نظام دھرم برہم ہو گیا۔ افغانستان کی صورتحال ایشیا کی صورتحال ہے، اور دیگر ممالک کی صورتحال ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری ریاستوں کو، مسلم حکمرانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کا دستے بازو بننا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ قطعاً ہمارے مسلم ممالک کے سربراہان اور حکمرانوں کو کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نوبل پرائز جو ہے امن کا، اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ایک شخص جو قاتل ہے لاکھوں مسلمانوں کا، ایک شخص جو غزہ کے اندر جاری اسرائیلی جارحیت جو ہے، مظالم ان کی حمایت کرتا ہے، تو کیسے وہ مستحق ہو سکتا ہے عالمی امن ایوارڈ کا؟ وہ بجائے اس کے کہ اس کو ووٹ دیا جائے، بلکہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اور خود تاریخ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی امن نہیں لا سکتے، بلکہ امن کو خراب کرتے ہیں۔ اگر مسلمان ایسے ہی جرأت مندانہ جواب دیتے رہیں اور جرأت مندانہ اقدامات کرتے رہیں جیسا افغانستان نے اب کیا ہے، تو کبھی بھی ان لوگوں کو یہ ہمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دور سے گیدڑ بھبکیاں الگ چیز ہیں، اور آ کر مقابلہ کرنا یہ الگ بات ہے۔ تو اگر سارے مسلم ممالک کے حکمران اس طرح منہ توڑ جواب دیں گے تو امریکہ کسی کی طرف بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ ہر وہ ملک جو دہشت گردی کے اندر ملوث ہے، اور جو دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کا قتل عام کرنے کا حامی ہے، اسے مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ
تمام مسلم ممالک کا حامی و ناصر ہو۔